اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ڈیئر اسپائرنٹس, دس از آصف شہزاد. سو ٹوڈے آور 12th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators. So dear aspirants, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم qualified guide by پرویز اقبال صاحب, وہ اس کا فرسٹ چیپٹر جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو آج ہمارا اس کا 12 لیکچر ہے, جس میں آج ہمارا جو مین ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے انجمن حمایت الاسلام جو ہے وہ کب بنائی گئی اور اس کا پرپز کیا تھا. تو آج انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, تو انجمن حمایت الاسلام جو ہے اس کو 1849 کے اندر جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دی پنجاب کیم انڈر دی رول آف برٹش گورنمنٹ پٹنگ سو سکھ رائم مسلم ور oppressed by Sikh and they were even denied the performing their religious duties. کہ انجمن حمایت الاسلام جو ہے 1849 میں پنجاب برطانوی حکومت کے زیر تسلط تھا. یعنی کہ جب انجمن حمایت الاسلام بنائی گئی تھی تو اس ٹائم پہ پنجاب جو تھا وہ جو برٹش گورنمنٹ تھی, جو برطانیہ کی دو حکومت تھی, ان کے زیر تسلط تھا. ٹھیک ہے, اس نے سکھوں کی حمایت کی, سکھوں کے ذریعے مسلمانوں پر ظلم کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا پٹ سو سکھ رائم مسلم ور اپریسڈ بائی سکھ, یعنی کہ مسلمانوں کو اوپریسڈ کیا گیا, ظلم کیا گیا سکھوں کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر. they were even denied the performing their religious duties, اور انہوں نے اپنے جو مذہبی فرائض کی ادائیگی سے بھی انکار کر دیا گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے بہت زیادہ سپریس کر دیا تھا, بہت زیادہ ظلم کیے تھے مسلمانوں کے اوپر. اس وجہ سے مسلمان اپنے جو مذہبی ڈیوٹیز ہیں, جو ریلیجیس ڈیوٹیز ہیں, ان کو فلفل کرنے سے انکار کر رہے تھے. ٹھیک ہے, دی برٹش گورنمنٹ واز apparently adherence to the code of religious neutrality, but in fact it was giving all support to Christian missions. اوکے جی, تو یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ بظاہری طور پہ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ کیا کرتی دکھائی دیتی تھی کہ وہ مذہب کے جو معاملات ہیں, جو مذہبی افیئر ہیں, ان کے اندر وہ نیوٹرل ہے, لیکن ریالٹی میں وہ کیا کر رہی تھی, وہ کرسچینٹی کو پرموٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ واز federal government was government of Christians, therefore those who embraced Christianity were given certain privilege. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو جو حکومت تھی, جو یعنی کہ فیڈرل حکومت تھی, جو فی حکومت تھی, ایک حکومت تھی, اس لیے یعنی کہ عیسائیوں کو جب وہ عیسائیت کوئی قبول کر کے آتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا, خاص مرات جو ہے نا وہ دی جاتی. عیسائی مشنری جو ہے نا وہ کافی حد تک اپنے مذہب کی تبلیغ جو ہے نا وہ کر رہے تھے. ٹھیک, اس کے اندر. ٹھیک ہے, اوکے جی. So Christian missionary were preaching their religion considerably extent in 1875. Arya Samaj, the most orthodox section of the Hindu, started its anti-Muslim movement. ٹھیک ہے, یعنی کہ آریہ سماج نے 1854 کے اندر
مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے نا وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک موومنٹ، ایک طریق جو ہے اس کو اس کا آغاز کر دیا، ٹھیک ہے۔ دی پریچر آف آریہ سماج فار suppressed the Christians in attacking the Muslim religion۔ یہ جو آریہ سماج کے لوگ تھے، سماج پر، مسلمانوں پر حملہ کرنے میں عیسائیوں سے بہت آگے جو ہے نا وہ نکل گئے، یعنی انہوں نے عیسائیوں سے بھی زیادہ جو ظلم ہے وہ مسلمانوں کے اوپر کیے تھے، ٹھیک ہے۔ In such condition, the Anjuman Himayatul Islam was founded in 1854۔ تو ان سارے جو صورتحال تھی، اس ساری کنڈیشن کے اندر انجمن حمایت الاسلام جو ہے وہ بنائی گئی، ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ اسلام کا جو ریلیجن ہے اس کو حمایت پرووائڈ کی جائے، اس کی سپورٹ کی جائے، اور آنے والی نسل کی بقا کے لیے جو ہے اس کو سیو کر کے رکھا جائے۔ By some sincere people of the nation, with the objective of refuting the criticism of the Christian preacher and those of Arya Samaj, and to resist the wave of apostasy۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کیا، آریہ سماج اور ارتداد کی لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے انجمن یعنی کہ پرنس پر سر سید احمد خان کی طرف سے پیش کردہ تعلیمی پروگرام کا ایک آف شوٹ تھا، جسے 1890 کے اندر ڈگری کی سطح تک جو ہے نا وہ پہنچایا گیا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں دی انجمن دی پرنس واز آف شوٹ آف دی ایجوکیشنل پروگرام envisaged by Sir Syed Ahmad Khan. The Anjuman started a few schools in the beginning, and very soon it established an intermediate college, and which has raised the degree level in 1890۔ یعنی کہ انجمن حمایت الاسلام جو ہے وہ پہلے کیا کیا گیا، اس میں ایک ادارہ جو ہے نا وہ بنایا گیا، یعنی ایک اسکول جو ہے نا وہ بنایا گیا، اس کے بعد پھر یہ انٹرمیڈیٹ تک جو ہے نا وہ کالج بن گیا، اور اس کے بعد اس کو ڈگری لیول 1890 کے اندر جو ہے، یعنی 1890 کے اندر جو ہے نا اس کو یونیورسٹی یعنی کہ ڈگری کلاسز لینے کا جو درجہ ہے وہ بھی دے دیا گیا۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے to provide the educational need of the Muslim children, the Anjuman also established a publication government of its own, which published numerous textbooks۔ کہ مسلم بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انجمن نے اپنا ایک شعبہ اشاعت بھی قائم کیا، جس نے متعدد درسی کتاب جو ہے نا کتابیں ان کو شائع کیا۔ یعنی کہ یہ جو انجمن حمایت الاسلام ہے، اس نے مسلمانوں کی اور اسلامک جو ایجوکیشن ہے ان کی ضروریات کو فلفل کرنے کے لیے اپنا ایک جو ہے نا وہ پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس کو اسٹیبلش کیا۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے دی اینول سیشن آف دی انجمن حمایت الاسلام آلموسٹ بیکم ون آف دی نیشنل فیسٹیول آف مسلم ان پنجاب۔ It was attended by many Muslim leaders, and speeches were delivered on various subjects like economics, education, and social aspects of life of the people. These sessions inspired national feeling among the Muslim. Maulana Nazi Ahmad and Maulana Shibli Nomani frequently attended the meeting, the Anjuman, and addressed the audience۔ انجمن حمایت الاسلام کا سالانہ اجلاس تقریباً پنجاب میں مسلمانوں کے قومی تہوار میں سے ایک تہوار جو ہے نا وہ بن گیا، جس میں اس تہوار کے اندر جو ہے اس کو یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کے جو لیڈر ہیں، بہت سے مسلم رہنما جو ہیں انہوں نے شرکت کی، اور لوگوں کی زندگی کی کے جو معاشیات ہیں، جو تعلیمی اور سماجی پہلو ہیں، جسے مختلف موضوعات پر تقریر کی گئی، یعنی ان کو ڈسکس کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ جو سیشن ہوا تھا، اس کے بعد مولانا ہمارے پاس جو ہے
اور ان سیشنز نے مسلمانوں میں قومی جذبات کو ابھارا، یعنی کہ یہ جو سیشن دی سیشن انسپائرڈ نیشنل فیلنگ امنگ دی مسلمانوں کے اندر جو قومی جذبہ ہے اس کو ابھارا. مولانا نیازی احمد اینڈ مولانا شبلی فریکوینٹلی اٹینڈ دی میٹنگ. تو مولانا نیازی احمد اور مولانا شبلی اکثر انجمن کے اجلاس میں شریک ہوتے اور حاضرین سے خطاب کرتے تھے. ٹھیک. اس کے بعد یہ نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں، ہمارے پاس آ جاتا ہے علامہ اقبال. پبلک لائف آف پوئٹ اسٹارٹیڈ 1900، یعنی کہ علامہ اقبال کی عوامی زندگی کا آغاز بطور پوئٹ 1900 میں ہوا، جب انہوں نے انجمن کے سٹیج پر پہلی بار ایک عظیم ایک نظم جو ہے نا وہ انہوں نے سنائی. یعنی علامہ اقبال جو ہے ان کے جو کیریئر ہے ان کا آغاز جو ہے نا وہ عوامی سطح پر 1900 یعنی 1900 کے اندر جو ہے نا وہ ہوا، جب فرسٹ ٹائم ہی ریسائٹ اے پوئم فار فرسٹ ٹائم آن دی اسٹیج آف انجمن حمایت الاسلام. تو انجمن حمایت الاسلام کے سٹیج پر جب انہوں نے سب سے پہلے ایک پوئم جو ہے وہاں پہ سنائی تھی. He was appreciated so much on his first public appearance. The people were full of inspiration for the national awakening. ٹھیک ہے. تو ان کی پہلی عوامی نمائش پر انہیں بہت زیادہ سراہا گیا، یعنی لوگوں نے بہت زیادہ اپریسیشن کی، بہت زیادہ داد دی. بعد میں ان سے انجمن کے سالانہ اجلاس کے لیے نظمیں لکھنے کی درخواست کی گئی. اقبال کی نظمیں پاکستان میں تعلیم، قومی بیداری کی تاریخ سے بھرپور تھی. انگلینڈ کے دورے کے اندر he took the responsibility of awakening the nation through his philosophical poetry. Just a minute. After his visit to England، یعنی انگلینڈ کے جو دورہ تھا اس کے بعد he become more conscious and concerned about the demoralized condition of his nation. تو یعنی کہ لندن سے واپسی پر یا لندن کے سفر کے بعد، انگلینڈ کے دورے کے بعد، وہ اپنی قوم کے مایوس کن حالات کے بارے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ بارے میں زیادہ باشعور اور فکر مند ہو گئے. انہوں نے اپنی فلسفانہ شہری سے he took the responsibility of awakening the nation through his philosophical poetry، یعنی کہ انہوں نے اپنی فلسفانہ پوئٹری شاعری کے ذریعے قوم کو بیدار کرنے کی ذمہ داری لی، اور ان کے تعلیمی افکار پر اگلے باب میں بحث جو ہے نا وہ کی جائے گی انشاءاللہ. his educational thought discussed in sequence chapter. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ جی ہمارا آج کا مین ٹاپک آف ڈسکشن ہے. تو انشاءاللہ اپ کمنگ جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارے پاس جو ایجوکیشنل کانفرنسز ہیں وہ جتنی بھی ہے انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. جیسا کہ فرسٹ ہمارے پاس جو ایجوکیشن کانفرنس ہے اس کو ایجوکیشن کانفرنس 1947 جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ان کو ہم سٹڈی کریں گے. تو یہ ایک جو ہے نا وہ چھوٹا سا ہمارا ٹاپک تھا جس کو ہم نے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کی ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو، کوئی کوئری ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں آپ. اللہ حافظ، فی امان اللہ.